جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں ہر فضیلت. شیر نظر کر دوں بھائی. میں قبلہ کے ساتھ ابھی ہو کے آئے نا کربلا سے. قبلہ بھی آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, شرف ملا. اب شیر سن لیجئے کہ ہر قدم پر ہے ایک حج کا ثواب. ہر قدم پر ہے ایک حج کا ثواب. ارے کیا زیارت میرے حسین. شمار سلامت رہیں, آباد رہیں. ہر فضیلت میرے. بس 2 سے 3 دو اشعار بلکہ سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے, مل کے پڑھیے. ہر فضیلت کہ بڑھ گئے ہیں یزید دنیا میں. بھائیوں علی مولا کہ بڑھ گئے ہیں یزید دنیا میں. پھر ضرورت میرے حسین کی ہے. ہر فضیلت میرے حسین کی ہے. ہاں ہر فضیلت. آخری شعر پڑھنے لگا ہوں, بلند آواز سے پڑھیں گے با جماعت مل کے. ہر فضیلت. اچھا بات جہاں سے شروع کی تھی نا میں نے, اب میں وہاں پہ بات لا کے تمام کروں گا انشاءاللہ. اب سنیے گا بطور خاص, میں یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں. سارے بان سارے میرے بھائی سنیے گا بطور خاص. آخری عزادار تک جتنے بھی تشریف فرما ہیں یہاں پر سب سنیے بطور خاص, مل کے پڑھیے. ہر فضیلت. آخری شعر کہ تو ہے منکر بلال علی. گھبرانا نہیں ہے کہ تو ہے منکر بلال علی. ارے تجھ پہ لعنت میرے حسین. مل گئے بولو اچھا. اب میں ملتمس ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب قبلہ علامہ سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ ذکر فضائل محمد و آل محمد آپ کے سامنے بیان کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, اہل بیت اطہار کے قاتلوں اور دشمنوں پر لعنت. بآواز بلند تر صلوات. میری طرف موڑ دے. بس تھوڑا سا نیچے بس. اللہ اکبر. کل انشاءاللہ میں ٹھیک 11 بجے ممبر لے لوں گا. تابوت بھی برآمد ہونا ہے سید الساجدین علیہ السلام کا. تو جو مطالب پیش کروں گا آج اسے 2 روزہ مجالس ہیں. اس دفعہ میں نے موضوع حدیث ثقلین لیا. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. تو 114 سورے, ہر سورہ کا ایک نام ہے اور بہت سی آیات کے بھی نام ہیں. آیات کے بھی جیسے آیت الکرسی, آیہ مودت, آیت تطہیر, آیہ مباہلہ,
آیا ولایت، آیا بلغ کے بھی نام ہے۔ اسی طرح سے بہت سی احادیث کے نام ہیں، حدیث لیکن حدیث کا نام، حدیث منزلت، یہ مجھے حدیثیں بیان کرنی پڑیں گی، یہ لوگ نام لوگوں پہنچ جائیں، بیان کر دوں۔ حدیث منزلت، سرور کائنات نے فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے تمام اہل سنت بھائی بھی اسے لازماً اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہی حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں پہنچا نہیں پایا اس بات کو۔ ختم نبوت پہ ایک ہی حدیث ہے، وہ یہی ہے، جو نہیں بھی پیش کرنا چاہتا پیش کرتا ہے۔ کراؤں گی، بی بی نے مولا کا بازو پکڑا اور ایک مرتبہ سوار کرایا۔ جانتے ہیں کیا؟ مولا کو کمزوری نہیں تھی، مولا چاہتے تھے میں نے سب کے ناز اٹھائے، میں نے ایک ایک اپنے انصار میں سے آدمی کا بازو پکڑا، آج میرا کوئی بازو پکڑنے والا نہیں۔ بی بی نے کہا نہیں بھائی، ابھی زینب زندہ ہے، آپ کے میں ناز اٹھاؤں گے، بازو پکڑا۔ بس بھئی آخری جملے میں نے کہا تھا 3 ودائیاں پڑھوں گا، تیسری ودائی سن لیجئے۔ مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، اپنی سواری کے لگام میں ہاتھ ڈالا۔ لجام عربی میں لجام کہتے ہیں، جیسے ہی مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا، مولا نے کہا زلجنہ آگے بڑھ، زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا، مولا نے ایڑ لگایا کہ زلجنہ آگے بڑھ۔ جب دوسری مرتبہ زلجنہ آگے نہیں بڑھا، مولا نے فرمایا زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، زلجنہ کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ بے زبان جانور تھا، ایک مرتبہ قدموں کی طرف اشارہ کیا، گردن کو جھکانا تھا، مولا نے دیکھا پچھلی ٹانگوں سے ایک چھوٹی سی بی بی لپٹی ہوئے۔ اجرکم اللہ، میں بھی بیٹیوں والا، مجھ سے پڑھے نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا ایک چھوٹی سی بی بی سواری کے قدموں سے لپٹی ہے۔ مولا اپنی سواری سے اترے، پوچھا بیٹی سکینہ آپ باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا، بابا مجھے پیاس نہیں ہے، بابا میں اب پانی نہیں مانگوں گی، مت جائیے۔ اب ایک مرتبہ مولا نے بیٹی کو پیار کیا اور آواز دے کے کہا بیٹی میں نے اپنی طفلی میں نے اپنے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا جب آپ کا دین خطرے میں آئے گا میں جان دے کے دین بچا دوں گا۔ بیٹی میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں، میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے سو جائیے گا، بیٹی ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا ٹھیک ہے بابا اب میں ضد نہیں کروں گی، لیکن بابا آپ ہمیشہ جب مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید۔ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دے شمر کے تماچے بالیوں کا لٹنا۔ میرا ایک بھائی میرا بچہ کہتا ہے اور نہ پڑھیے یہ سخت تم نے نہ پڑھیے، بس پہ میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھوں گا، اب آپ برداشت نہیں کر رہے۔ میں نے میں سے لفٹ آیا اور فرمایا بیٹی میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا۔ مولا نے بہت پیار کیا بی بی کو، ماتھا چوما پیار کیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بھائی میں نے تمام کر دیا، بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں دعا میرے ساتھ آمین کہہ دیجئے گا۔ میں صرف دعا کروں آپ سلامت رہے، میرے بزرگ سلامت رہے۔ میں ایک دعا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ پروردگارہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا
مولا سفر جہاں مومنین بستے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارہ بہت سے مریضوں نے التماس سے دعا کی ہے، اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیں۔ پروردگارہ بانی مجلس نے کہا کہ میری بہن کے لیے دعا کر دیجئے۔ ایک سوال کروں، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ مولا سجاد کا واسطہ ہمارے جو بانی مجلس سے ان کی بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، حاضرین کی ہر حاجت قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔ سنو امام حسین کے بعد جناب سکینہ کے ساتھ جو مصائب ٹوٹے ہیں قبلہ سے آپ نے سن لیا، چند مصرے مجھ سے سن لیجئے پھر ماتم کریں گے۔ سکینہ امام حسین کہتے ہیں کہ وہ گھر مجھے گھر نہیں لگتا، میرے جیسی کوئی یتیمہ نہیں۔ سنو مصائب سنو، اور چلو میرے ساتھ 61 ہجری کی اس کربلا میں اندھیرے دشت میں جہاں جناب سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی چلی ہے۔ اب مصائب سننا جو رونے آئے ہیں اس فرش عزا پر، اب سنیں کہ رن میں بابا نے جس دم بلایا مجھے، ارے زخمی سینے پہ اپنا انہیں بہت روئی ہو، قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو، لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو رہائی ملے چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان۔ بی بی آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غم حسین کے، جزاک اللہ، جیتے رہیں مل کر نام۔ یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اسہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک وجعلنا من عوانک و انصارک جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ